السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج آپ سنیں گے ناول محبت ہو بھی سکتی ہے بائی مسز سہیل خان، ایپیسوڈ نمبر 2۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ بڑی دیر میں اس کے حواس جاگے تھے، پھر زیورات اتارتے، کپڑے تبدیل کرتے۔ مزمحل سی وہ مسلسل یہی سوچتی رہی کہ آخر زہیر میں یہ تبدیلی ابھی کیوں آئی؟ جہاز میں ایسا سلوک کیوں نہیں کیا؟ کیا آنٹی نے اسنا کی تمام حرکتوں سے اسے مطلع کر دیا تھا؟ لیکن اگر ایسا ہوتا تو شروع سے ہی اس کا یہی انداز ہونا چاہیے تھا۔ اب یکایک یہ قہر برسانے والا انداز کیوں کر؟ بستر پر لیٹتے ہوئے اسے خیال آیا کہ وہ اماں اور ڈیڈی کو اس واقعے کی خبر دے۔ پھر اس خیال کو بھی اس نے مسترد کر دیا۔ نہ جانے کتنے عزیزوں سے اس وقت یہ گھر بھرا تھا، انہیں اٹھانے کا مطلب تھا سارے لوگوں کو خبر کرنا۔ نہیں، اسے فی الحال چپ چاپ سو جانا چاہیے۔ دل گرفتہ سی ہو کر اس نے سوچا اور ٹوٹے دل کو قابو میں کرنے لگی، جو ریزہ ریزہ ہو کر اندر ہی اندر کہیں بکھر گیا تھا، اور اب آنکھوں میں اس کی چبھن محسوس ہو رہی تھی۔ تیری جدائی کے صدمے بالائے جاں ہی سہی، سحر و شام تیرا انتظار بھی تو نہیں۔ صبح وہ دشمن جان ہی اسے اٹھا رہا تھا۔ آنکھیں کھلنے کے باوجود اسے یاد نہیں آیا کہ وہ اس وقت کہاں پر تھی اور کون اسے اٹھا رہا تھا۔ نہ جانے کب وہ کمرے میں واپس آیا تھا، اسے معلوم ہی نہ ہو پایا۔ تھکاوٹ اس کے جسم پر اتنی سوار تھی کہ وہ جلد ہی سو گئی تھی۔ دل نے بہت دماغ کو اس صورتحال پر سوچنے کے لیے اکسایا تھا، لیکن تھکا دماغ کچھ زیادہ سوچنے پر آمادہ نہ ہوا، اور صبح کی صبح دیکھی جائے گی تسلی دلاسے دل کو دیتا غافل ہو گیا تھا۔ بہرحال ایک گہری نیند کے بعد اب وہ فریش تھی۔ کافی دیر ہو گئی ہے، اماں اٹھانے کئی بار آ چکی ہیں، زہیر کہتا اٹیچ باتھ روم کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر درستگی اب بھی برقرار تھی۔ دروازہ کھلتے ہی اماں اندر آ گئی تھیں، آنکھوں میں ہزاروں محبتوں کے دیپ جلائے ہوئے۔ پھر اسے لپٹا کر کچھ اتنا پیار کیا تھا کہ وہ خجل سی ہو گئی۔ پھر وہ انہی کے ساتھ اماں کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ فی الحال یہ ساڑی پہن لو، 4 بجے میرج ہال چلنا ہے، تب اچھی طرح تیار ہو جانا۔ کیوں؟ اسنا کو اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ 2-3 جملوں کی حد تک انگلش صحیح طرح بولتی تھی، لیکن تفصیل سے بات کرتے وقت اٹک جایا کرتی۔ ریسیپشن ہے نا، نزدیکی رشتہ دار اسی لیے تو یہاں پر ٹھہرے ہوئے ہیں، باقی سب وہیں پہنچ جائیں گے۔ ناشتہ ڈائننگ روم میں لگا تھا، سبھی لوگ وہاں پر جمع تھے اور ان دونوں کا انتظار ہو رہا تھا۔ وہ سلک کی ساڑی کو بڑی نفاست سے باندھے اندر داخل ہوئی۔ اس کا لمبا قد ساڑی میں اور اجاگر ہو گیا تھا، اور حسن تراشا ہوا سراپا نکھر گیا تھا۔ سنہرے سٹیپ میں سیٹ بالوں کو اس نے برش کر کے یوں ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ ان لوگوں کے درمیان بیٹھی کسی اور ہی دنیا کی مخلوق لگ رہی تھی۔ بہت ہی خوبصورت دلہن ہے، کسی بزرگ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ملیالم میں کہا تھا، جس کا ترجمہ انگلش میں ڈیڈی نے فوراً ہی کیا تھا۔ زہیر نے ایک اچٹی سی نگاہ اس پر ڈالی، وہ اسے بادلوں سے جھانکتی سورج کی پہلی کرن کی طرح لگی۔ حقیقت میں اس کا حسن ساڑی میں اور قیامت خیز ہو گیا تھا۔ ناشتہ اڈلی، ڈوسا اور سامبھر کا تھا۔ اماں اور ڈیڈی بار بار پوچھ رہے تھے کہ اسے ناشتہ پسند آ رہا ہے یا نہیں۔ وہ ان کا دل رکھنے کے لیے سب چیزیں تھوڑی تھوڑی کھاتی گئی۔ پھر آمنہ اور دوسری لڑکیاں اسے ولا دکھانے لے گئی تھیں۔ ولا میں بہت سے کمروں میں چکر لگانے کے بعد وہ اس کے چاروں طرف بنے باغ میں پہنچے تھے۔ بے شمار عجیب عجیب قسم کے پھول اور درخت اسے نظر آئے تھے۔ اونچی 4 دیواری کے ساتھ ساتھ درختوں کی بہتات تھی، پھر کیاری بنا کر پھولوں کے پودے لگائے گئے تھے۔ صبح کے حسین لمحات کو چڑیوں کی مدھر آوازوں نے بڑی موسیقیت بخشی تھی۔ آسمان بدستور ابر آلود تھا۔ سنہری مکھڑے والا سورج لمحہ بھر کے لیے بادلوں کے پیچھے سے ایک شریر بچے کی طرح جھانکتا اور پھر چھپ جاتا۔ آمنہ، میں صرف آموں اور املی کے پیڑوں کو پہچان رہی ہوں، باقی کون کون سے پیڑ ہیں؟ اتاتا، یہ جیک فروٹ کا پیڑ ہے، آمنہ بہت بڑے سے درخت کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ یہ 2 موسموں میں پھل دیتا ہے،
تقریباً 2.5 کلو کے وزن کے پھل ہوتے ہیں اس کے۔ جب یہ کچا ہوتا ہے نا تو ہم اسے سبزی کے طور پر استعمال کرتے ہیں، پک جانے پر پھل کی طرح کھایا جاتا ہے۔ یہ سپاری کا پیڑ ہے۔ وہ ایک دوسرے درخت کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ ایک ایک شاخ پر 100 سپاری ایک ساتھ لگتی ہیں، پہلے ہری اور پکنے پر پھر اورنج۔ یہ دیکھیے۔ وہ اسے ایک کونے میں لگی مختلف درختوں پر چھائی بیلوں کے پاس لے گئی۔ یہ کالی مرچ کی بیلیں ہیں۔ اس میں لگی کالی مرچ پہلے ہری ہوتی ہے، پھر پکنے پر لال ہو جاتی ہے اور ہم انہیں توڑ کر سکھا لیتے ہیں۔ یہ پان کی بیلیں ہیں۔ گرم مسالہ تو کیرل میں افراد پیدا ہوتا ہے۔ آمنہ کی انگلش بہت اچھی تھی۔ وہ بڑی وضاحت سے اسے سمجھا رہی تھی۔ پھولوں کا موسم اگست ستمبر کا موسم ہے، جب ہمارا تہوار اوتم آتا ہے۔ ابھی آپ کو زیادہ پھول نظر نہیں آئیں گے۔ ہاں، کڑھی پتے اور ناریل کے پیڑ ایور گرین ہیں، ہر موسم میں ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں۔ وہ پھر جوش سے بتانے لگی۔ اسنا وہاں آ کر مدہوش سی ہو گئی تھی۔ ہواؤں میں سپاری، کڑی پتے کی ملی جلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ رات کا واقعہ جو دماغ میں کہیں چبھ رہا تھا، یہ اکثر دماغ سے نکل گیا۔ ولیمے کا فنکشن 9 بجے رات تک چلا۔ بھاری کانجی ورم ساڑی اور ڈھیروں روایتی زیوروں میں اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ پھر سارے مہمانوں کا ان دونوں کے نزدیک آنا، کچھ نہ کچھ ملیالم میں بولنا جو اس کے پلے ہرگز نہ پڑتا تھا، اور سونے کا ایک گفٹ دینا اور بھی زیادہ بوریت لیے ہوئے تھا۔ ولیمے میں شریک ہونے صرف بابا آئے تھے، ان سے بھی اس کی زیادہ بات چیت نہیں ہو پائی۔ وہ مہمانوں میں گھری ہوئی تھی اور وہ رات کو ٹھہرے نہ تھے۔ بقول بابا کے آنٹی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسی لیے انہیں جلدی واپس جانا تھا۔ رات 11 بجے ڈیڈی انہیں ایئرپورٹ چھوڑ کر آئے تھے۔ پھر تقریباً 12 بجے تک اسے کمرے میں آنے کی اجازت ملی تھی۔ آج اس نے بیڈ روم کا صحیح طور پر جائزہ لیا۔ پورا کمرہ خوبصورت انداز سے سجا تھا۔ جہازی سائز بیڈ، ڈریسنگ ٹیبل، الماری، کسی اچھے وڈ کا بنا فرنیچر، دبیز کارپیٹ اور ڈبل پردے۔ کمرے میں اٹیچ باتھ کو تو وہ کل ہی دیکھ چکی تھی، البتہ ایک مزید کمرے سے اسے آج واقفیت حاصل ہوئی۔ اس روم کا دروازہ اس دوسرے کمرے میں کھلتا تھا، شاید وہ اس کا اسٹڈی روم تھا۔ کتابوں کی الماریاں، ہلکا پھلکا فرنیچر اور ایک بیڈ بھی سائڈ میں رکھا نظر آیا۔ اس کمرے میں کھڑکی سے باغ واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ وہ وہاں دیر تک پردہ تھامے کھڑی رہی۔ اب آج کیا تماشا دکھاتے ہیں یہ مسٹر زہیر تھنگل؟ اسے اچانک ہی وہ لیڈی یاد آ گئیں جو ولیمے کی دعوت پر اس سے ملی تھی۔ تمہارے والدین کو آخر زہیر میں ایسا کیا نظر آیا جو رشتہ اس کے ساتھ کر دیا؟ وہ شائستہ انگلش میں کہہ رہی تھی۔ ہاں، بظاہر تو وہ اچھا ہی نظر آتا ہے، فلمی ہیرو جیسا۔ پھر پیسہ بھی بہت ہے والدین کے پاس۔ وہ جیسے خود ہی بڑبڑائی تھی۔ وہ چاہنے کے باوجود ان سے کچھ نہ پوچھ پائی، کیونکہ ڈیڈی اپنے آفس کے لوگوں سے اسے ملوانے کے لیے لے آئے تھے۔ کون تھی وہ عورت اور کیا مطلب تھا اس کا؟ کیا خرابی ہے زہیر میں جو وہ ایسی باتیں کہہ گئی؟ پھر اس کا دماغ زہیر کی جانب چلا گیا۔ آخر کل کس بات پر وہ اتنا خفا ہو گیا تھا؟ اس نے تو پھپھو کی کوئی برائی بھی نہیں کی تھی۔ ناراضگی اتنی زیادہ تھی کہ ولیمے کے دوران بھی اس نے اسنا سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ بیٹھے رہو کپا بنے ہوئے، میں بھی فکر کرنے والی نہیں ہوں تمہاری۔ تمہارا واسطہ بھی اسنا شاکر سے پڑا ہے۔ سوچتے سوچتے اسے یاد آیا کہ وہ اب اسنا شاکر نہیں، اسنا زہیر تھنگل ہو گئی ہے۔ اسنا زہیر، ہاں، اس کے منہ میں زہر سا بھر گیا تھا۔ پھر اس نے کمرہ اندر سے لاک کر لیا تھا اور لباس تبدیل کر کے بستر پر گر گئی تھی۔ کل غلطی کی تھی کہ دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ آج دیکھتی ہوں کہ میرے کمرے میں کیسے گھستے ہو۔ غصے سے کھولتے کھولتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ لوگوں کو بہت جلدی پہچان جاتی ہے۔ ممی کے بچھڑتے ہی اس نے ہر رشتے کو اپنے اصلی روپ میں دیکھا تھا، گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے چہرے دیکھے تھے۔ مخاطب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لمحوں میں اس کی فطرت کو سمجھ جایا کرتی تھی۔ یہاں سسرال میں نئی جگہ اور نیا ماحول ہونے کے باوجود وہ سبھی کو تقریباً پہچان گئی تھی۔ لیکن یہ زہیر تھنگل جو عام کیرلا کے لوگوں سے علیحدہ نظر آتا تھا، عادتوں میں بھی دنیا سے جدا تھا۔ اصل میں ابھی بہت سی حقیقتوں سے انجان ہوں۔
بہت سے تشنا سوال ذہن کی سرزمین پر کوپلوں کی طرح پھوٹنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ تناور درخت بن جائیں اور دماغ کی نس نس کو ہلا دیں، مجھے ان کے بارے میں تسلی سے دریافت کر لینا چاہیے، اس نے سوچا۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر وہ اپنے پرانے رنگ میں واپس آ گئی تھی، بلو جینز پر چھوٹی آستینوں کی شرٹ پہنے، میک اپ سے بے نیاز چہرہ لیے وہ ناشتے میں مگن تھی۔ اماں اور ڈیڈی نے ایک دو بار سوچتی نظروں سے اسے دیکھا تھا اور پھر ناشتے میں مصروف ہو گئے تھے۔ مہمان غالباً سبھی جا چکے تھے کیونکہ ان میں سے اب کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ خود زہیر موجود نہیں تھا اور سب اس کے بغیر ہی ناشتہ شروع کر چکے تھے۔ ڈیڈی، اگر آپ کو آفس جانے میں دیر نہ ہو رہی ہو تو میں تھوڑا سا وقت آپ کا اور اماں کا لینا چاہتی ہوں۔ وہ از خود سنجیدہ تھی۔ آف کورس بیٹا، سٹنگ روم میں بیٹھتے ہیں۔ ڈیڈی بغور اس کا جائزہ لیتے ٹیبل سے اٹھ گئے تھے۔ اماں ٹیبل صاف کروانے لگیں۔ ہاں، اب آرام سے ساری بات بتاؤ۔ میرا خیال ہے کوئی مسئلہ ہے جس میں تمہارا ذہن الجھ رہا ہے۔ ڈیڈی کا لہجہ ہمیشہ کی طرح ملائم اور نرم تھا۔ وہ پگھل گئی۔ کتنا فرق ہے دونوں باپ بیٹوں میں۔ باپ سہج سہج چلتی ندی کی مانند ہے، جبکہ بیٹا آتش فشاں پہاڑ جو ہر وقت پھٹنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اس کا دل بھر سا آیا۔ شروع سے آخر تک ساری باتیں نہایت ہی ایمانداری کے ساتھ سناتے ہوئے اسے یہ بھی احساس نہ ہوا کہ وہ باپ کے نہیں بلکہ سسر کے روبرو بیٹھی ہے۔ اماں بھی نہ جانے کب چپ چاپ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ دونوں کے چہروں پر گمبھیر خاموشی تھی۔ ڈیڈی، اماں، مجھے زہیر کے بدلے ہوئے رویے کی وجہ جاننی ہے۔ اماں ملیالم میں بحث کرنے لگی۔ ڈیڈی شاید انہیں کچھ سمجھا رہے تھے۔ اسنا کو سخت الجھن محسوس ہونے لگی۔ اماں پلیز، میری موجودگی میں آپ لوگ ملیالم میں بات مت کیا کریں، ورنہ پھر مجھے یہ زبان سکھا دیں، میں سخت بے چینی محسوس کرتی ہوں۔ وہ التجائیہ انداز میں بولی تھی۔ میرا خیال ہے کہ بات شروع سے تمہیں بتائی جائے، تب تم یہ گتھی سلجھا سکو گی۔ زہیر ہماری شادی کے کافی سالوں بعد پیدا ہوا تھا، کچھ اتنے سالوں کے بعد کہ تمہاری سوتیلی ماں یعنی ہماری بہن سکینہ میری دوسری شادی کے بارے میں سوچنے لگی تھی، اور یہ بات کہ میں اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ سکینہ ہمارے ساتھ بچپن سے رہتی آئی تھی۔ والدین کے انتقال کے بعد جہاں یہ بے شمار پراپرٹی میرے حصے میں آئی، وہاں سکینہ بھی میری ذمہ داری بن گئی۔ سکینہ شروع سے ہی ضدی اور اپنی منوانے والی لڑکی تھی۔ ہمارے یہاں کی لڑکیاں عام طور پر نہایت ہی خاموش اور سلجھو واقع ہوتی ہیں، لیکن سکینہ ان سے بالکل مختلف تھی۔ وہ تمہاری اماں کو بھی ناپسند کرتی تھی، بلکہ ہماری اس شادی کے شروع سے ہی خلاف تھی۔ اس نے بچپن سے ہی اپنی ایک دوست کو بھابھی کے روپ میں سوچا تھا اور اسے ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار بھی کر لیا تھا، لیکن میں نے اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا اور تمہاری اماں سے شادی کر لی۔ پھر زہیر کے ہونے سے پہلے اس نے بچوں کے نام پر مجھے دوسری شادی کے لیے اکسانا شروع کیا۔ اللہ کا شکر کہ میں بھٹکا نہیں اور زہیر اس دنیا میں آ گیا۔ تم سمجھ سکتی ہو کہ قدرتی طور پر ہم دونوں کتنا خوش ہوئے ہوں گے۔ ہمارے لاڈ زہیر پر کچھ زیادہ ہی تھے۔ ادھر سکینہ کے سارے پلان زہیر کی موجودگی نے چوپٹ کر دیے۔ نتیجتاً ایک عجیب سا بغض وہ زہیر کی ذات میں بچپن سے ہی محسوس کرنے لگی۔ آپ نے ان کی شادی کیوں نہیں کر دی؟ یقیناً وہ اس وقت شادی کی عمر کی ہوں گی۔ اسنا بولے بغیر نہ رہ سکی۔ ہاں، شادی کے لیے رشتے تو بہت آئے، مگر ہر رشتے میں وہ کوئی نہ کوئی کمی نکال دیتی۔ لڑکا خوبصورت ہو، مالدار ہو، اکیلا ہو، فیملی کو سپورٹ نہ کرتا ہو، سیدھا ہو، سکینہ کی انگلیوں پر ناچے، نہ جانے کیا کیا کویشچن وہ ہر رشتے میں لگا دیتی اور انکار کر دیتی۔ اس سلسلے میں اس نے ہمیں زج کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر زہیر اور ان کی دوستی کب ہوئی؟ اسنا انہیں تفصیل سے ہٹا کر ضروری موضوع کی طرف لے آئی۔ دوستی کہاں ہوئی؟ دشمنی کی شروعات ہوئی۔ زہیر بھی وقت کے ساتھ ساتھ اس کا دشمن ہوتا گیا۔ دونوں کے بیچ خوب جھڑپیں ہوتی۔ زہیر کو بدتمیز بنانے میں بہت حد تک ہاتھ سکینہ کا تھا۔ وہ اس پر بے بنیاد الزام لگاتی، کئی بار ہماری موجودگی میں ہی ہاتھ اٹھا دیتی۔ میں اور تمہاری اماں دل پکڑ کر رہ جاتے۔ وہ بھی گھر کی بیٹی تھی، اسے گھر سے نکال نہیں سکتے تھے، اور زہیر کو میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ تب میں نے زہیر کو بورڈنگ اسکول میں ڈال دیا۔
وہ چھٹیوں میں گھر آتا تو 2 مہینے کے لیے سکینہ اور زہیر مل کر گھر کو جنگ کا میدان بنا دیتے۔ دونوں ایک دوسرے کی ہر بات پر اعتراض کرتے۔ 12ویں جماعت تک آتے آتے تو زہیر اور بدتمیز ہو گیا تھا کہ سکینہ کو تو چھوڑو، وہ مجھ سے اور تمہاری اماں سے بھی بدتمیزی کرنے لگا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ یہ میری چھوٹ ہے کہ سکینہ اس طرح گھر میں سب کو پریشان کرتی پھر رہی ہے۔ میں چاہتا تو سمجھا بجھا کر اس کو شادی پر آمادہ کر سکتا تھا، پھر اسی زمانے میں اچانک اس نے تمہارے والد کا رشتہ میرے سامنے رکھ دیا۔ یہ میرے ایک دوست کے جاننے والوں میں سے ہیں، شریف آدمی ہیں، سکینہ پھپھو کو برداشت کر لیں گے، اس نے بڑے اطمینان سے بتایا تھا۔ صرف یہ نہیں، اس نے مجھے دھمکی دی اگر میں نے اس بار سکینہ کو شادی کے لیے راضی نہیں کیا تو وہ 12ویں کا سالانہ امتحان نہیں دے گا اور پڑھائی کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دے گا۔ اس کی اس دھمکی سے ہم لرز کر رہ گئے۔ وہ ہمارا اکلوتا بیٹا تھا، حالانکہ اس وقت تک آمنہ بھی پیدا ہو چکی تھی، لیکن ساری امیدیں بہرحال زہیر سے ہی وابستہ تھی۔ ہمارے کیرلا میں پڑھائی کی بہت اہمیت ہے، بغیر پڑھا لکھا انسان دنیا کا بدترین انسان سمجھا جاتا ہے۔ اس کی دھمکی اس حد تک کارگر رہی کہ ہم دونوں سکینہ کو شادی کے لیے راضی کرنے میں لگ گئے۔ ہمیشہ کی طرح سکینہ نے آسمان سر پر اٹھا لیا۔ وہ کسی طور پر ایک لڑکی کے باپ سے شادی کرنے کے لیے رضامند نہیں تھی۔ میں اس وقت بہت سخت مزاج بن گیا۔ مجھے یاد ہے میں نے اس سے کہا تھا، یا تو تم اس رشتے کے لیے ہاں کہو گی یا پھر تمہارا ہم سے کوئی واسطہ نہیں رہے گا۔ کئی دن میں نے اس کا مکمل بائیکاٹ کیے رکھا، آخر کار وہ راضی ہو ہی گئی۔ مجھے کافی دن پشیمانی رہی، مگر میں مجبور ہو گیا تھا۔ ادھر سکینہ کی بے جا ضد تھی، ادھر بیٹے کا مستقبل داؤ پر لگا تھا۔ خیر وہ شادی ہو کر چلی گئی تو سب نے سکون کا سانس لیا۔ زہیر نے امتحان دیا، بہت اچھے نمبروں سے نہ صحیح لیکن پاس وہ بہرحال ہو گیا تھا۔ پھر اس کی ضد پر ہم نے اس کا ایڈمیشن ممبئی کالج میں کروا دیا، BCom کرنے کے لیے۔ اسنا درمیان میں دخل اندازی کیے بغیر یہ سارے قصے سن رہی تھی۔ چونکی جب ڈیڈی سے ملنے ان کے مینیجر آ گئے۔ ڈیڈی کے سامنے بہت سی فائلیں کھل گئیں۔ وہ بے چین سی ہو کر ڈیڈی کو دیکھنے لگی۔ ابھی تو بہت سی گرہیں کھلنی باقی رہ گئی تھیں۔ ابھی تو اس کی سمجھ میں یہ نہیں آیا تھا کہ آخر وہ گزشتہ رات اتنا ناراض کیوں ہو گیا تھا۔ یہ مینیجر صاحب بہت غلط وقت پر آ گئے تھے، مجبوراً اسے وہاں سے جانا پڑا۔ ڈیڈی اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دے رہے تھے۔ دماغ پرگندہ سا ہو رہا تھا۔ اس وقت کسی کا سامنا کرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی، اسی لیے سیدھا اپنے کمرے کا ہی رخ کیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ دروازے سے باہر نکلتے زہیر تھنگل سے ٹکرا گئی۔ بڑی مسحور کن خوشبوؤں میں بسا وہ کہیں جانے کے لیے تیار ہو کر نکل رہا تھا۔ تھوڑی دیر دونوں ہی کچھ نہ سمجھ پائے، پھر وہ اس سے دور ہٹتے ہوئے جھنجھلا کر بولا تھا، اتنی بڑی بڑی آنکھیں ہیں لیکن دیکھ کر نہیں چلا جاتا۔ صرف آپ جیسے لوگوں کو ہی نہیں دکھتی، اسی لیے تو میں ٹکرایا کرتی ہوں۔ وہ بڑے اطمینان سے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ بڑی تیزی سے نکلنا چاہ رہا تھا لیکن اس کے جواب نے رکنے پر مجبور کر دیا۔ جائیے جائیے، دیر ہو رہی ہوگی۔ جن سے ملنے جا رہے ہیں وہ منتظر ہوں گے، مطلب بعد میں سمجھا دوں گی۔ اسنا کا سکون دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ تم بالکل ویسی ہی ہو جیسی کہ مجھے انفارمیشن ملی تھی۔ مجھ سے ٹکراؤ گی، رو گی سر پکڑ کر۔ میں روتی نہیں، رلایا کرتی ہوں لوگوں کو۔ یہ کہتی ہوئی وہ تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی اور کمرے کو سختی سے بند کر دیا تھا۔ اندر کمرے میں اس کا سامان بکھرا ہوا تھا، یقیناً بکھرا ہوا تھا، یقیناً افراتفری میں تیار ہوا تھا۔ برابر والے کمرے میں ناشتے کا سامان موجود تھا، تو یہاں اکیلے بیٹھ کر ناشتہ ہو رہا تھا۔ پھر دونوں کمروں کا سامان سمیٹتے ہوئے اسے خیال آیا، آخر اسنا کے بارے میں دی گئی کس اطلاع کا وہ ذکر کر رہا تھا، اور یہ اطلاع اسے کس نے دی؟ ایک ایسی ضد ہمارے درمیان ہے کہ جس میں دونوں جانب ہی ضیاء ہیں۔ وہ آج کل صبر کے سمندر میں کشتیاں چلا رہی تھی، اور کرتی بھی کیا، کرنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ آمنہ کے اسکول کھل گئے تھے، اس نے سائنس سائیڈ لے کر ہی کلاسز جوائن کر لی تھی۔ ڈیڈی بے حد مصروف تھے، صبح نکلتے تو رات کو خبر لاتے، اکثر دوپہر کا کھانا وہیں آفس میں بھجوانا پڑتا۔ ادھر اماں ڈھیر سارے نوکروں کے باوجود اپنے آپ کو بزی رکھا کرتی، گھر کی صفائی،
باغ کی کٹائی وغیرہ کی دیکھ بھال کروا کر وہ کھانے پینے کے انتظامات دیکھتی۔ اسنا کے لیے الگ سے انہوں نے ایک باورچی کا انتظام کیا تھا جو اسے اس کی پسند کے مطابق کھانا بنا کر کھلا سکے۔ سب سے زیادہ دل تو زہیر نے جلا رکھا تھا، صرف اس سے ہی نہیں، سارے گھر سے کٹا ہوا، خفا برگزشتہ نہ جانے کیا کرتا پھر رہا تھا۔ صبح 11 بجے اس کے دن کی شروعات ہوتی، نوکر اس کے پیچھے پیچھے دوڑا کرتے، ناشتہ کر کے تیار ہو کر وہ کسی کو بتائے بغیر گھر سے نکل جاتا، پھر اکثر اس کی واپسی کافی رات گئے تک ہوتی۔ اماں کا کہنا تھا کہ وہ اپنے سابقہ رویے پر لوٹ آیا تھا، شادی سے پہلے، بلکہ جب سے وہ آسٹریلیا سے واپس آیا تھا تب سے اس کا یہی روٹین تھا۔ نہ جانے کیا وقت ہو رہا تھا، اس نے نیند سے بوجھل منی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ سلیپنگ سوٹ نکال کر باتھ روم کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی نیند اڑ گئی۔ کافی دیر کے بعد وہ حمام سے برآمد ہوا، متذبذب نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے شاید وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ اسنا کا سانس تک رک گیا، پھر شاید وہ کسی فیصلہ کن نتیجے پر پہنچ گیا تھا اور اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ البتہ کمرے کا درمیانی دروازہ اس نے کھلا چھوڑ دیا تھا۔ کیا وہ انتظار کر رہا تھا کہ اس سے گفتگو میں وہ پہل کرے؟ مگر وہ ایسا کیوں کرے؟ بدتمیزی کی شروعات اس نے کی تھی، تعلقات کی بہتری کی کوشش بھی وہی کرے گا۔ اسنا نے سکون سے فیصلہ کیا۔ آنٹی، تم نے میری زندگی میں زہر گھول کر زہیر کی زندگی میں بھی کڑواہٹ بخش دی۔ آج ہی تو اماں نے اسے بتایا تھا کہ آنٹی کی زہیر سے نفرت کی وجہ صرف وہ نہیں تھی جو ڈیڈی نے اسے بتائی تھی، بلکہ ایک اور وجہ بھی تھی جو ڈیڈی نہیں جانتے تھے۔ سکینہ آنٹی اماں کے بھائی اشرف کو پسند کرتی تھی۔ جب اشرف ماما نے ان سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تو وہ ماما کے سخت خلاف ہو گئیں۔ اماں سے نفرت کی اصل وجہ بھی یہی تھی۔ بچوں کے نہ پیدا ہونے کا تو اس نے بہانہ بنا لیا تھا۔ اشرف ماما بہت سمارٹ، خوش شکل انسان تھے۔ ہر آنے والے رشتے کو وہ اشرف ماما سے کمتر محسوس کرتی اور انکار کر دیتی۔ پھر زہیر آ گیا جو ہو بہو اشرف ماما کی شکل کا تھا۔ اسے ستا کر انہیں لگتا جیسے وہ اشرف ماما سے کوئی بدلہ لے رہی ہوں۔ کیا زہیر کی عادتیں بھی اشرف ماما کی طرح ہیں؟ ہو بہو اس کے جیسا غصہ، تنتنا، غلطی مان لینے کی عادت، یہاں تک کہ دونوں کا سٹار بھی ایک جیسا ہے۔ کون سا سٹار؟ اسے اشتیاق ہوا۔ ٹورس۔ اماں، یہ سٹار تو بہت ہی سٹرونگ ہے۔ یہ لوگ سخت غصے والے، کسی کی نہ سننے والے اور غلط بات کسی صورت برداشت نہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہر کام میں اپنی چلاتے ہیں۔ تمہیں کافی نالج ہے سٹار کے بارے میں تاتا؟ آمنہ بڑی دلچسپی سے اسنا کو دیکھنے لگی۔ ہاں، فرصت کے اوقات میں بہت کتابیں پڑھا کرتی ہوں۔ اماں، اب اشرف ماما کہاں پر ہیں؟ اسنا آمنہ کو سرسری جواب دے کر اماں کو پھر موضوع پر لے آئی۔ وہ سکینہ کے خوف سے ایک عرصے سے آسٹریلیا میں مقیم ہے۔ اماں ہر بات کو انگلش میں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ جو بات وہ صحیح طور پر بتا نہیں پاتی وہ آمنہ سے سمجھانے کے لیے کہہ دیتی۔ سکینہ کے تنگ کرنے پر میں نے خود اشرف کو کئی بار مجبور کیا کہ وہ اس سے شادی کرے، لیکن وہ بھلا اپنی مرضی کے بغیر کسی کی سنتا تھا؟ الٹا یہاں سے چلا گیا۔ اماں انہیں یاد کرتے کرتے اداس ہو گئی۔ اسنا کے رگوں پہ میں یخ بستگی سی اترنے لگی۔ تھک کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں زندگی میں خوشیوں کی لہریں کیسے دوڑاؤں؟ میری دھڑکنیں تو ابھی سے برف بننے لگی ہیں۔ پھر اس نے جلد ہی فیصلہ کیا تھا کہ اسے کوئی بھی مصروفیت ڈھونڈ لینی چاہیے، ورنہ یہ تنہائی کا جان لیوا احساس اسے مار ڈالے گا۔ اگلے دن پھرتی سے ناشتہ ختم کرتے ہوئے وہ ڈیڈی کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ آج سے میں بھی آپ کے ساتھ آفس چلوں گی۔ سبھی نے چونک کر اسے دیکھا۔ آف کورس بیٹا، چلو، کوئی میرا بھی ہاتھ بٹانے والا ہونا چاہیے۔ فائنینس والا ڈپارٹمنٹ تم سنبھال لو، آخر کو میتھ میں MSc کیا ہوا ہے۔ ڈیڈی بے حد خوش ہو کر بولے تھے۔ اور اماں، آپ میرے لیے ایک ٹیوٹر کا بندوبست کر لیں۔ شام کو آفس سے واپس آ کر میں ملیالم زبان سیکھوں گی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سب لوگوں سے آپ کی زبان میں باتیں کروں۔ اماں کے چہرے پر مسرت پھولوں کی طرح کھلی تھی اور انہوں نے بڑی شدت سے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ پھر وہ ڈیڈی کی ٹویوٹا میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ تمہیں کار ڈرائیو کرنی آتی ہے؟
ڈیڈی نے نہ جانے کس خیال کے تحت پوچھا۔ نو، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ تو ڈرائیونگ بھی سیکھ لو، تیسری کار جو کھڑی ہے اسے اپنے مصرف میں لے آؤ۔ ڈیڈی سمجھ گئے تھے کہ وہ خود کو مصروف کر لینا چاہتی ہے، اسی لیے وہ اسے کچھ اضافی کام بھی یاد دلانے لگے۔ ڈیڈی، آپ کو یاد ہوگا اس دن ہماری گفتگو ادھوری رہ گئی تھی۔ میری سمجھ میں اب تک یہ نہیں آ رہا کہ جب کہ سکینہ آنٹی بھی نہیں ہیں، آپ سب لوگ زہیر کا اتنا خیال کرتے ہیں، پھر وہ آپ سب سے اتنا دور کیوں ہیں آخر؟ اسنا بالآخر وہ بات زبان پر لے آئی جو کئی دن سے وہ سوچے جا رہی تھی۔ تم نے بالکل درست سوال کیا ہے، میں بھی سوچ رہا ہوں کہ میری اتنی ذہین بیٹی کو یہ پوچھنے کا خیال کیوں نہیں آیا۔ محمد اسماعیل ٹھنگل اسے سراہتے ہوئے بولے تھے۔ پھر تھوڑی دیر سوچتے رہنے کے بعد مزید گویا ہوئے۔ زہیر ضد کر کے ممبئی تو چلا گیا، لیکن سٹڈی میں اس کی دلچسپی پڑھنے کی بجائے کم ہوتی گئی۔ ہر دم پیسے مانگتا رہتا اور ہم بھیجتے رہتے۔ وہ بھی کام جو 3 سال میں ہو جاتا، وہ اس نے کم و بیش 5 سال میں کیا۔ اس کے بعد بھی وہ کیرل آنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ MBA کرنے کے لیے امریکہ جانا چاہتا تھا، مگر میں نے آسٹریلیا کو پسند کیا کیونکہ تمہاری اماں کے بھائی اشرف وہاں پہنچ چکے تھے۔ میرا خیال تھا کہ کم از کم ایک شخص تو اس کی دیکھ بھال کے لیے ہونا ہی چاہیے، مگر وہاں بھی وہ اشرف کے گھر رہنے پر تیار نہیں تھا۔ 3-4 لڑکوں کے ساتھ مل کر ایک فلیٹ لے لیا اور ممبئی کی طرح موج مستی زیادہ اور پڑھائی کم کرنی شروع کر دی۔ 3 سال گزرنے پر اس نے MBA کا 1 سال بمشکل مکمل کیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ اس کی پیسے کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی گئی۔ نہ جانے اتنے روپے کا وہ کیا کر رہا تھا، مگر ہر فون پر وہ مزید روپیوں کا تقاضا کرتا رہتا۔ سوری ڈیڈی، میں درمیان میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، مگر آپ نے اسے مزید بگڑنے کے لیے اتنے پیسے کیوں دیے؟ 1-2 بار روک کر کیوں نہیں دیکھا؟ وہ فکر مندی سے پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ ایک بار کیا تھا بیٹا، ایسا بھی کیا تھا، حالانکہ تمہاری اماں نے سخت احتجاج کیا تھا، مگر میں نے یہ کوشش بھی کی تھی۔ جانتی ہو زہیر نے کیا کیا؟ اس نے خودکشی کی دھمکی دی تھی۔ اس بات پر تمہاری اماں کا بلڈ پریشر بے حد بڑھ گیا۔ مجبوراً پھر میں ویسا ہی کرنے لگا جیسا وہ کہتا تھا۔ پھر اچانک ایک نیا قصہ اس نے شروع کیا۔ وہ کسی آسٹریلین لڑکی سے شادی کا خواہش مند تھا اور ہمیشہ کے لیے آسٹریلیا میں ہی رہنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ وہ پہلے MBA پورا کر لے، پھر شادی وغیرہ کا سوچے، مگر اس پر ضد سوار تھی۔ ہم نے تو اس کی واپسی کی امید ہی چھوڑ دی تھی جب وہ اچانک اس سے قطع تعلق کر کے واپس آ گیا۔ لڑکی؟ کسی لڑکی کا نام بھی جڑا ہے موصوف کے ساتھ؟ اسنا کو سخت شوق لگا تھا۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اس کے خیالوں میں زہیر کے نام کی شمعیں جلنے لگی تھیں۔ شاید اسی لیے کسی لڑکی کا نام زہیر کے ساتھ وابستہ ہونا اسے تکلیف دہ لگ رہا تھا۔ So listeners, this was the end of the محبت ہو بھی سکتی ہے ایپیسوڈ نمبر 2۔ جلد ہی ملتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 3 کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔